الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور وہ کون کون سی جگہ ہیں جن میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر غیر مسلم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو ہے مصرف ہے وہ صرف مسلمان فقیر غریب ہے، لہٰذا اگر کوئی کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اتنی رقم زکوٰۃ میں دوبارہ مسلمان غریبوں کو دینا یہ لازم ہوگا۔ غیر مسلم فقیر اور محتاج کو اللہ کے واسطے نفلی صدقہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ شریعت نے جن لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کافر ہے، بلکہ دوسرے کفار سے بھی بدتر ہے، انہیں زکوٰۃ دینا سخت گناہ ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مالدار کو، جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر مالدار باپ کی بالغ اولاد غریب ہے، نصاب کے مالک نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اگر اولاد نابالغ ہے تو مالدار کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا پھر جائز نہیں ہے جبکہ اس کا والد مالدار ہو کیونکہ نابالغ بچوں کو اپنے باپ کی غنی اور مالدار ہونے سے غنی شمار کیا جائے گا۔ اگر مالدار آدمی کی بیوی غریب ہے، زکوٰۃ کی جو ہے مستحق ہے، اور شوہر اس کو خرچ نہیں دیتا، تو ایسے عورت کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی مالدار مفلس اور غریب ہو گیا، اگرچہ رشتہ دار اگرچہ جو ہے گزشتہ زمانے میں وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کوئی حالات ایسے آئے، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ نمبر 3، اپنے اصول اور فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اصول یہ جمع اصل کی ہے، اس سے کون کون سے رشتے مراد ہیں؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان سے اوپر کے لوگ، اس کو کہتے ہیں اصول۔ اور فروع فرع کی جمع ہے، اس سے کون کون سے رشتے مراد ہیں؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان سے نیچے کے لوگ، کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کی منفعت ہر لحاظ سے منقطع نہیں ہوتی، بلکہ ایک لحاظ سے اس کی منفعت باقی رہتی ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ان کو اور پیسے اور رقم سے ان کی مدد یہ اس آدمی پر لازم ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر مالدار اور بیوی غریب ہے، یا بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے اور فقیر ہے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عادتاً میاں بیوی منافع میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اہم گزارش ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ میاں بیوی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرتے ہیں، کہ مثلاً بیوی ہے، بیوی کے پاس مثال کے طور پر 10 تولہ سونا ہے، تو وہ سال پورا ہونے سے ایک ہفتہ قبل اپنا سارا سونا خاوند کو ہدیہ کرتا ہے، اور جب سال گزر جاتا ہے تو خاوند وہ سونا واپس بیوی کو ہدیہ دیتا ہے۔ یہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے کرتے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا سخت گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس سے ہر صورت اجتناب ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، خوش دلی سے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ نمبر 5، سید اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ جو شخص ان 5 بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کی نسل سے ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ غریب ہے اور ضرورت مند ہے تو ان کو عطیات اور ہدیہ دے کر ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر سید کی بیوی وہ غیر سید ہے اور زکوٰۃ کی مستحق ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سید مالدار اپنی زکوٰۃ جب نکالے گا تو اپنے غریب سید رشتہ دار کو بھی نہیں ادا کر سکتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بلکہ وہ ایسے غریب جو غیر سید ہو اس کو دینا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ سید کی مدد ضرور کرنی چاہیے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، مگر زکوٰۃ صدقات واجبہ کے علاوہ رقم سے مدد کیجیے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل اور کچیل ہے، اور سادات جو ہوتے ہیں نا، سادات کی میل اور کچیل سے نہیں بلکہ پاک مال سے مدد کرنی چاہیے۔ تو اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی رشتہ دار ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، خواہ حقیقی بھائی ہو، خواہ حقیقی بہن ہو، یا باپ شریک ہو یا صرف ماں شریک ہو، ٹھیک ہے۔ جب کہ ایک بات ہے کہ جب ان کا کھانا پینا الگ ہو، ہاں ٹھیک ہے، اور دوسری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہو، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، اس کو بھی اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا چچی، اور اسی طرح ماموں ممانی، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے۔ اسی طرح چچا زاد بہن بھائی اور ماموں زاد بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر مستحق ہے۔ خالہ ہے، خالو ہے، خالہ زاد بہن بھائی، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر یہ مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ ساس اور سسر اگر غریب ہے اور نصاب کے مالک نہیں ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ داماد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ غریب ہے۔ بہو، جس کو پختوں میں ننگور کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ غریب ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ بھابھی بھاؤج کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر مستحق ہے۔ مطلقہ بیوی اگر اس کی عدت گزر چکی ہو اور وہ غریب ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رضائی والدین اور رضائی دودھ شریک اولاد کو یہ بھی، ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر مستحق ہیں۔ اور اسی طرح یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ گھر یا دکان وغیرہ کے ملازمین ہو گئے، ڈرائیور وغیرہ، اگر یہ غریب ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی تنخواہ میں نہیں لگائیں، اس کو تنخواہ میں شمار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تنخواہ تو اس کا جو ہے علیحدہ حق ہے، اور یہ جو ہے اس کو اس سے ہٹ کر جو ہے دینا چاہو تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور کن کو دینا جائز، اور باقی جو ہے کن جگہوں میں زکوٰۃ لگانا نہیں چاہیے وگرنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ تو جیسے پچھلی درس میں بھی عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ میں آج کل احتیاط بہت کیا کریں۔ زکوٰۃ کی رقم آپ ہسپتال میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال چلانا، یا زکوٰۃ کی رقم مساجد اور مدارس میں لگانا، یا رفائی کاموں پر زکوٰۃ لگانا، یا زکوٰۃ کی رقم سے اسکول کا سامان خریدنا، ٹھیک ہے، ان سب کاموں پر زکوٰۃ کی رقم لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں حقدار کو مالک بنا دینا شرط ہے، اور وہ شرط ان کاموں میں موجود نہیں۔ البتہ ان تمام خیر کے کاموں پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ رقم جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ مثلا ہسپتال ہے، جو کوئی بھی اس طرح خیر کے کام میں ہیں تو ان میں جو ہے اپنے یعنی صدقات واجبہ کے علاوہ مال جو ہے لگایا جائے۔ یہ ایک بات اور بھی جو ہے ذہن میں رہے، یہ ضروری بات ہے۔ عام طور پر راستوں چوراہوں میں مانگنے والے بچے یہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی لوگ جو ہے زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں۔ یہ عموماً ایسے ہوتے ہیں نا، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے اور بلکہ یہ پشاور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ دھندا بنایا ہوتا ہے، پیچھے ان کے ساتھ بہت زیادہ مال اور دولت ہوتا ہے،
ہاں اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلومات ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، تو ایک اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ دوسرا جو ہے کہ نشائی لوگ جو ہوتے ہیں، نشہ آور، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے رقوم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کو دینے سے گناہ کے کام پر تعاون اور امداد کرنا ہے، جو کہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اس رقم کو اسی نشے میں جو ہے خرچ کرے گا۔ اسی طرح عام طور پر ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مطلقہ یا بیوہ عورتوں کو لوگ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں جبکہ وہ خود مالدار ہوتی ہے، ایسی صورت میں بھی جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو دانہ خوراک ڈالتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کے پیسے اگر کسی نے لگائی نا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اگرچہ یہ ثواب کا کام ہے لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو باقاعدہ جو ہے مالک اور قابض بنا کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ باتیں تھی جو عرض کر دی، باقی جو ہے زکوٰۃ کے متعلق اور کوئی اس طرح باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو پھر میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔